وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. قال الله تبارك الله وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صلوات. وہ ایک حسین جو تنہا کھڑا تھا مقتل میں، وہ ایک حسین جو تنہا کھڑا تھا مقتل میں، اب اس کے ساتھ زمانہ دکھائی دیتا ہے، اب اس کے ساتھ زمانہ دکھائی دیتا ہے. عزیزان گرامی قدر، 6 محرم ہو چکی ہے. فرش عزا پہ بیٹھنا، امام حسین کے لیے آنسو بہانا، یہ ہماری تخلیق سے خدا نے ہماری فطرت میں شامل کر دیا ہے. کیونکہ جب پوچھا گیا تھا نا کہ کون روئے گا حسین پر، کون ماتم کرے گا حسین پر، تو کہا گیا کہ خدا ایسی قوم کو تخلیق کرے گا کہ جو حسین کی عزاداری کریں گی. تو خداوند عالم نے آپ کی فطرت میں عزاداری امام حسین کو رکھا ہے، امام حسین کے لیے آنسو بہانے کو رکھا ہے. عزیزان گرامی قدر، گو کہ آج ممبر دیر سے ملا ہے، تو انشاءاللہ چند منٹوں کی زحمت ہوگی، مختصر خطاب ہوگا، اور انشاءاللہ مصائب شہزادہ علی اصغر جھولا تیار ہے باب الحوائج کا، کہ جس نے آج برآمد ہونا ہے. عزیزان گرامی قدر، بات کو کل جہاں سے چھوڑا تھا، صبغت اللہ کی بات ہو رہی تھی، خدائی رنگ کی بات ہو رہی تھی، اور خدائی رنگ اختیار کرنے کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے. اور یقین پر یہ بات ہوئی تھی کہ یقین مختلف طریقوں سے حاصل ہو سکتا ہے. یقین کی کچھ اقسام ہیں. ایک منطقی اور فلسفی یقین کی تعریف ہے کہ جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ انسان کو قطع حاصل ہو جائے، اور قطع بھی ایسا حاصل ہو کہ جو خلاف واقع نہ ہو. یعنی کیا؟ یعنی انسان کو ایک چیز کے اوپر اعتماد اور یقین حاصل ہو جائے، یہ یقین کی تعریف ہے. اور عالم میں ایسا نہ ہو کہ وہ چیز اس کے برخلاف ہو. اور اس کے لیے میں نے آپ کو مثالیں دی، بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے رکھی کہ علم تجربیات بھی اسی سے ہے، یقینیات بھی اسی سے ہے. ایک چیز جو بار بار اتفاقاً ہوتی جاتی ہے، اس کے اوپر بھی وہ آخر میں یقین کی صورت اختیار کر جاتی ہے. تو عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد میں نے آپ کو عرفانی یقین کی منازل بتائی، اور جو عرفانی منازل ہیں ہم نے ان منازل میں داخل ہونا ہے. تو اس میں سب سے پہلی علم الیقین تھا، اس کے بعد عین الیقین، ماشاءاللہ سلامت رکھیے، اور عین الیقین کے بعد حق الیقین، ماشاءاللہ. تو یہ 3 زینے ہیں، یہ 3 درجے ہیں کہ جو ہم نے عبور کرنے ہیں. کس لیے؟ خدائی رنگ کو اپنانے کے لیے، صبغت اللہ بننے کے لیے، ان ہستیوں سے متمسک، ان ہستیوں سے متصل ہونے کے لیے کہ جو اس کائنات میں خدائی رنگ بکھیرنے آئی تھی. تو عزیزان گرامی قدر، کل بھی ذکر کیا کہ علم الیقین حاصل ہو سکتا ہے. صغرا کبرا نتیجہ، جو بھی استدلال آپ کے سامنے ہوتا ہے اور آپ استدلال کرتے ہیں اور ایک نتیجہ لیتے ہیں، وہ علم الیقین ہوتا ہے. جب آپ اس کو محسوس کرتے ہیں، درک کرتے ہیں، آگ میں اپنا ہاتھ ڈال کے دیکھتے ہیں اس کی حرارت کو، تو اس کو کہتے ہیں عین الیقین. یعنی میں نے خود سے اس کو دیکھا، میں نے خود اس کو محسوس کیا. اور عین الیقین کے بعد جس منزل کو ہمیں طے کرنا ہے، جو سب سے آخری زینہ ہے اور سب سے آخری منزل ہے، وہ ہے حق الیقین کی منزل. حق الیقین کی منزل فنا فی اللہ ہے. یعنی میں اپنی ذات کو فنا کر دوں خدا کی ذات میں. یعنی میرے لیے میں جو ہے نا، میں کئی مرتبہ جو ہم میں کہتے ہیں، یہ میں ختم ہو جائے، یہ میں ختم ہو جائے اور آپ کی ذات خدائی رنگ میں ڈھل جائے، آپ فنا ہو جائیں خدا میں. آپ کی ہر اور پھر اس میں ایک حدیث نہیں ہے، 10 احادیث وارد ہوئی ہیں کہ یہ جو حق الیقین ہے
یہ کیسے حاصل ہوگا؟ امام رضا کے پاس ایک شخص آیا، صحابی، سوال کیا، کہا مولا یقین کے بارے میں بتائیے، یقین کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیے جو چیز واضح ہوتی ہے، سامنے معلوم ہوتی ہے، انسان اس کو تو بہت اچھے سے درک کر لیتے ہیں۔ جو کتابیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں، ان کتابوں سے علم حاصل کر لیتے ہیں۔ میتھمیٹکس کا علم ہے، ریاضی کا علم ہے، وہ جب فارمولہ آ جاتا ہے تو اس کا نتیجہ فوراً نکل آتا ہے، اور اگر فارمولہ نہیں آئے گا تو پھر نتیجہ بھی نہیں نکلے گا۔ تو وہ تو 2 اور 2 4 والی بات ہے۔ لیکن جب آپ عرفان کے درجے طے کرتے ہیں اور عرفان کی منازل طے کرتے ہیں، معرفت کی منازل طے کرتے ہیں، تو کیونکہ وہ اس عالم مادہ سے جدا زندگانی ہے، تو اس وجہ سے اس کو سمجھنا ایک انسان کے لیے مشکل ہے جب تک وہ خود اس کو درک نہ کرے، وہاں تک خود نہ پہنچے، کیونکہ یہ تو نوری سلسلہ ہے نا، مادی سلسلہ تو نہیں ہے۔ تو امام جعفر صادق سے صحابی نے سوال کیا، مولا یقین بتائیے کیا ہے؟ مولا نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جب رسول اللہ سے سوال ہوا کہ حضرت موسیٰ کے پیچھے جب جو ہے فوج لگی اور فرعون کی فوج نے انہیں گھیر لیا، تو سامنے کیا تھا؟ دریا تھا، دریائے نیل تھا، دریائے نیل تھا، پیچھے فوج تھی، آگے موسیٰ اور ان کے چند اصحاب۔ تو جب ایسی صورت ہوئی تو موسیٰ نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ نے جب دیکھا کہ سامنے سے فوج ہے، اس طرف دریا ہے، یہاں دریا وہاں فوج، درمیان میں موسیٰ، تو موسیٰ ایک مرتبہ دریا پہ چلنا شروع ہو گئے۔ اور موسیٰ کے یقین کی، حق الیقین سمجھانے جا رہا ہوں رسول اللہ کی زبان سے، موسیٰ کے یقین کا یہ عالم تھا کہ موسیٰ نے جب پانی پر قدم رکھا تو موسیٰ کو یقین تھا کہ یہ پانی میرے لیے رستہ بنا دے گا۔ توجہ ہے میرے محترم حضرات؟ اور جب قدم رکھا اس یقین کے ساتھ، کیونکہ حق الیقین پہ تھے، تو وہ پانی رستہ دیتا گیا۔ رسول اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کے یقین کا یہ درجہ تھا، لیکن اگر موسیٰ کا یقین اس سے بڑھ کر ہوتا اور موسیٰ چاہتے کہ وہ پرواز کر سکے تو خداوند عالم ان کو پرواز کی طاقت بھی دے دیتا۔ توجہ ہے، امام رضا فرما رہے ہیں۔ اچھا یہ سمجھنا مشکل ہے، بہت سے لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ وہ صرف مادے سے متصل ہیں، مادی دنیا سے۔ لیکن وہ جو دنیا ہے، جو خدائی دنیا ہے، جو نور کی دنیا ہے، خداوند عالم اگر اپنے کسی بندے کو یہ معجزات دینا چاہے اور وہ یقین کی منزل پر ہو تو ملتا ہے۔ وہ واقعہ آپ سب کے اذہان میں محفوظ ہوگا کہ جب جو ہے سوالات کیے گئے مولا کے چاہنے والوں سے، تو انہوں نے کتنے دن کا وقت مانگا تھا؟ 3 دن کا وقت مانگا تھا، اور تینوں علماء نے گڑ گڑا کے خدا سے دعائیں کی امام زمانہ کے حضور کہ امام آئیے ہمیں ان سوالات کے جوابات بتائیے۔ توجہ ہے؟ تو کیا ہوا تھا؟ تیسرے دن امام تشریف لائے تھے اور کہا تھا کہ اگر تم اس وقت حاکم وقت کے سامنے یہ کہتے نا کہ ہم ابھی اپنے زمانے کے امام سے پوچھ کے بتاتے ہیں، تو میں اسی وقت تمہیں آ کے جواب دے دیتا۔ 3 دن کی مہلت تم نے مانگی تھی، ہم آنے کے لیے پہلے ہی تیار تھے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کہ یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اگر میں پورے اپنی ذات میں پورے یقین کے ساتھ خداوند عالم کی راہ میں کوئی قدم اٹھاؤں تو خدا میری مدد کرے گا، خدا میرے ساتھ ہے، میرا سب کچھ خدا کے لیے ہو جائے۔ میں اگر اپنے بچوں سے محبت کر رہا ہوں تو میں خدا کے لیے محبت کروں، میں اگر اپنی زوجہ سے محبت کر رہا ہوں خدا کے لیے۔ یعنی یہ جو رشتہ ہے نا خدا کا بندے کے ساتھ، امام سے بھی جب پوچھا گیا تو امام نے کہا توکل، یقین کی منزل توکل ہے، خدا پر توکل کرنا، اپنا سب کچھ خدا کے لیے، خدا کے سپرد کر دینا۔ اور یہ جو خدائی سلسلہ ہے نا، جب آپ اس سے متصل ہو جاتے ہیں تو بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، مایوسی سے چھٹکارا مل جاتا ہے، ٹینشن سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنا وظیفہ خدا کے حضور انجام دے رہا ہوں، اب نتیجہ خدا کے ہاتھ میں، میں تو اپنا وظیفہ انجام دے رہا ہوں گا۔ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ، بہت پیسہ ہوگا، گاڑیاں ہوں گی، بنگلے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن سکون نہیں ہوگا زندگی میں۔ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ آپ کسی سے بھی جا کے پوچھئے کیوں جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ مال و منال آ جاتا ہے وہ نشہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ نشہ انسان کو سکون دیتا ہے، کیوں کرتے ہیں؟
کیونکہ ان کے دل میں، ان کے قلب میں سکون نہیں ہوتا، سکون کی کمی ہوتی ہے۔ لیکن آپ وہیں پر دیکھیں گے کہ ایک مومن مالی حوالے سے کوئی بہت مضبوط نہیں ہے، لیکن اتنا اطمینان قلب ہے اس میں، یعنی اس کے لیے وہ اپنی زندگی سے خوش ہے، وہ مطمئن ہے۔ اس کی زندگی یہ ہے کہ مولا مجھے 40 پر بلائیے، مولا مجھے اپنی زیارت کو بلائیے، یہ اس کی زندگی ہے۔ اور جب مولا بلا لیتے ہیں تو وہ خوش۔ تو عزیزان گرامی قدر، یعنی سمجھ میں آیا کہ انسان کے قلب کے اطمینان کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، بلکہ اس کے یقین سے ہے کہ وہ کس حد تک خدا پہ یقین رکھتا ہے۔ اب دیکھیے جتنے معاشرے تباہ ہوتے ہیں خاندانی اعتبار سے، تھوڑی مشکل ہو رہی ہے بات، انشاءاللہ تھوڑی دیر برداشت کر لیجئے۔ آپ معاشرے ذرا، اگر آپ سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں، سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹ اگر یہاں پہ کوئی بیٹھے تو وہ جا کے اس پر تحقیق کریں کہ معاشرتی اعتبار سے کون سے معاشرے پستی کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، اور کون سے معاشرے مضبوط ہیں۔ میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں کہ اسلامی جتنے معاشرے ہیں وہ قلبی طور پر سکون رکھتے ہیں، وہ خاندانی طور پر سکون رکھتے ہیں یورپ کی نسبت، اروپا کی نسبت۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر خدا کا تصور ہے۔ اب بتائیے آپ کو پاکستان میں کیا مل رہا ہے؟ بجلی آپ کو نہیں مل رہی، پانی آپ کو، کراچی والوں کو تو پانی بھی اب میٹھا نہیں مل رہا، بجلی آپ کو نہیں مل رہی، پانی آپ کو نہیں مل رہا، یعنی جو ضروریات اولیہ ہیں زندگی کی وہ ناپید ہیں اس ملک میں، لیکن اس کے باوجود لوگ عزاداری بھی کرتے ہیں، لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، لوگ روتے بھی ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ایک خدائی تصور موجود ہے لوگوں کے اذہان میں کہ وہ خدا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ جب بھی کبھی دل بہت زیادہ بوجھل ہو جائے، دل پہ بہت زیادہ رنج و الم آ جائے، مصلی بچھا کر حسین پر 2 آنسو بہا لیتے ہیں، دل خوشحال ہو جاتا ہے یا نہیں ہے؟ اور جو عزادار مصلی بچھا کے حسین پر آنسو بہاتے ہیں وہ ایک ساتھ خدا کی رضائیں حاصل کر لیتے ہیں کہ بیٹھے خدا کے حضور ہیں، رو خدا کے محبوب کو رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، آپ ذرا دوسرے ممالک میں دیکھیے، یورپ کے معاشرے کو دیکھیے کس قدر پستی کا شکار ہے۔ میں مادی ترقی کی بات نہیں کر رہا، مادی ترقی میں وہ بہت آگے ہوں گے، انہوں نے ہر کام مشینری کو دے دیا ہوگا، روبوٹس آ گئے، اے آئی آ گئی، نہ جانے کیا کیا آ گیا، آپ سب جانتے ہیں بہت کچھ آ گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود معاشرے کی اگر آپ دکھتی رگوں کو جا کے پکڑیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر خاندانی سسٹم ختم ہو چکا ہے، نہیں بچا۔ وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ مفاد کے بغیر ختم ہو چکا ہے۔ یعنی معاشرتی انسانی جو اقدار ہیں نا، انسانی جو غریزیں ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، انسانی اقدار ختم ہو چکی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے معاشرے کو ایک خط تصور کیا، ایک لائن تصور کیا، اس طرف ایک شخص ہے، دوسری طرف دوسرا شخص ہے، دونوں کا رشتہ آپس میں کیا ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا، تھوڑی مشکل گفتگو ہے، مشکل تو نہیں ہے، روکھی گفتگو ہے، کیونکہ ہمیں جب تک فضائل مولا علی کی چاشنی زبان پہ نہ آئے حق ہی نہیں ادا ہوتا اس ممبر کا۔ یا علی یا علی تو وہاں پر میرے ساتھ رہیے گا، ایک خط کی مانند ہے، ایک لائن کی مانند ہے، اس طرف ایک شخص کھڑا ہے، دوسری طرف دوسرا شخص کھڑا ہے۔ چلیے مثال مزید واضح کروں، اس طرف اولاد کھڑی ہے، اس طرف والدین کھڑے ہیں۔ والدین اور اولاد کا آپس میں رشتہ کون سا ہے؟ مفاد کا رشتہ ہے۔ والدین نے بچوں کو پیدا کیا، مفاد کا رشتہ بنا، بچوں کو بڑا کیا، مفاد کا رشتہ ابھی بھی قائم ہے کیونکہ والدین کما رہے ہیں، بچوں کو بڑا کر رہے ہیں۔ لیکن جو ہی مفاد کا رشتہ ٹوٹا، والدین بزرگ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، جب اولاد نے یہ دیکھا کہ اب والدین کے ساتھ وہ رشتہ کہ جو مفاد کا تھا اب قائم نہیں ہو پا رہا، تو کیا کیا؟ والدین کو پکڑ کے اولڈ ایج ہوم چھوڑ آئے۔ صحیح ہے؟ اسی طریقے سے چلیے آگے آئیے، زوجہ کا اور شوہر کا رشتہ، زوجہ اور شوہر کا جب تک مفاد کا رشتہ قائم ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ روابط برقرار رکھے ہوئے ہیں، لیکن جس دن دونوں میں سے ایک نے بھی
اس مفاد کے رشتے کو ٹھیس پہنچائی. اب وہ مفاد صرف پیسہ نہیں ہوتا، مفاد بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. جہاں ٹھیس پہنچائی اس رشتے کو، توجہ میری جانب رکھیے گا، تو یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، طلاق ہو جائے گی. طلاق تو البتہ وہاں پہ ہوتی نہیں ہے، جو ان کے مذہب کے مطابق ہے، یہ دونوں آپس میں جدا ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ایک لکیر تھی. نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ معاشرہ پستی سے پستی کی طرف جائے گا، خاندان برقرار ہی نہیں ہو پائے گا. وہ ایک گلدستہ کہ جو خداوند عالم چاہتا ہے، ایک خانوادہ کہ ماں باپ ہو، ان کی اولاد ہو، پھر ان کی اولاد ہو، نسل آگے بڑھے، وہ کبھی بھی قائم نہیں ہو پائے گا. لیکن عزیزان گرامی قدر، جب آپ اس معاشرے کے مقابل میں اسلامی معاشرے کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر لائن کا رشتہ نہیں ہے، یہاں پر تکون کا رشتہ ہے، ٹرائی اینگل کا رشتہ ہے. یہاں ان دونوں رشتوں میں ایک اور رشتہ بھی موجود ہے. وہ کون سا رشتہ ہے؟ اس طرف اولاد کھڑی ہے، اس طرف والدین کھڑے ہیں، لیکن ان دونوں رشتوں کے ساتھ ایک اور رشتہ بھی منسلک ہے، وابستہ ہے، اور وہ ہے خدا کا رشتہ. یعنی یہاں پر خدا بھی موجود ہے. تو اب اگر والدین بوڑھے ہو گئے، کچھ نہیں کر پا رہے، تو اولاد اسے اولڈ ایج ہوم اس لیے نہیں چھوڑ کے آئے گی کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، مجھے خدا نے کہا ہے کہ والدین کی عزت کرنی ہے. یہاں اگر زوجہ اپنے شوہر کے ساتھ کچھ برا کہہ بھی جائے گی، سختی کر بھی دے گی، تو شوہر یہ سوچ کر بخش دے گا کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا نے مجھے زوجہ کے حقوق ادا کرنے کا کہا ہے. تو کیا ہوگا؟ یہ معاشرے کی یہ جو رشتے ہیں یہ آپس میں مزید مضبوط ہوں گے. اس خدائی رشتے کی وجہ سے ٹوٹیں گے نہیں، مزید مضبوط ہوں گے. اور جب یہاں پر تذکرہ آیا ہے تو ابراہیم مجاب کا تذکرہ کرتا چلوں. ابراہیم مجاب کو آپ سب اگر واقف نہیں ہیں تو میں بتا دیتا ہوں. ابراہیم مجاب وہ شخصیت ہیں کہ جو امام حسین کے روضے میں مدفون ہیں. جو زیارت کرب و بلا کے لیے گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے زائرین. ابراہیم مجاب کربلا میں امام حسین کے روضے میں مدفون ہیں. کون تھے ابراہیم مجاب؟ اپنے زمانے کے عالم تھے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں. یہ ہر جمعرات کو نجف میں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ حوضہ علمیہ کربلا میں نہیں ہے، نجف میں ہے، تو یہ نجف میں پڑھا کرتے تھے. اور زمانے طالب علمی میں ہر شب جمعہ زیارت ابا عبداللہ کے لیے کربلا جایا کرتے تھے. اور ہر شب جمعہ اپنے والدین میں سے، کیونکہ والدین بوڑھے ہو گئے تھے، نحیف تھے، دونوں میں سے کسی ایک کو لے کر کربلا کی زیارت پہ جایا کرتے تھے شب جمعہ، ہر شب جمعہ. اور ان کے پاس ایک سواری تھی، اس سواری پہ سوار کرواتے تھے والدہ کو یا والد کو، اور اس کے بعد زیارت کے لیے لے کر جاتے تھے. ہر ہفتے کا معمول تھا، باری لگی ہوئی تھی کہ اس ہفتے والدہ گئی ہیں تو اگلے ہفتے والد جائیں گے. اچھا ہوا یوں کہ ایک ہفتہ ایسا آیا، ایک شب جمعہ ایسی آئی کہ والدہ کی باری نہیں تھی. آپ جو جوان ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ والدین کبھی کبھی ضد کرتے ہیں، کیونکہ سورہ یاسین میں بھی کہا گیا ہے نا کہ انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس میں بچپنے کی خصلتیں آتی جاتی ہیں. جس نے تمہیں پالا ہے بچپنے میں، جس نے تمہارے ناز اٹھائے ہیں، اب وقت ہے کہ تم اس کے ناز اٹھاؤ، اپنے والدین کے ناز اٹھایا کیجیے. تو اب کیا ہوا؟ والدہ نے ضد کر دی کہ اس شب جمعہ گو کہ میری باری نہیں ہے لیکن مجھے زیارت ابا عبداللہ کے لیے جانا ہے. والد کی باری تھی، والد نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں نہ جاؤں، میرا تو حق بھی بنتا ہے، میری باری بھی ہے، میں ہی جاؤں گا. ابراہیم مجاب کشمکش میں پڑ گئے کہ والدہ، اگر والد کو لے کے جاؤں تو والدہ پریشان، اگر والدہ کو لے کے جاؤں تو والد پریشان. اسی کشمکش میں انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں ان دونوں کو لے جاؤں. لیکن لے جانا مشکل تھا، سخت تھا. میں بتا رہا ہوں کہ مولا آپ کے سلام کا کب جواب دیتے ہیں، جو ہم زیارت میں کہتے ہیں نا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. پریشان ہوئے، پریشانی کے عالم میں کہا کہ والدین کو تو ناراض نہیں کر سکتا ورنہ ابا عبداللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. سواری پر والد کو بٹھایا، اپنی پشت پر والدہ کو سوار کیا. 80 کلومیٹر کا سفر ہے، جو جانتے ہیں 80 کلومیٹر، جو مشی 40 پہ جاتے ہیں نجف سے کربلا، 80 کلومیٹر. یہ شب جمعہ لے کے اپنے والد کو سواری پہ بٹھائے، والدہ کو پشت پہ سوار کیے، نہ جانے کیسے پہنچ گئے کربلا. اور کربلا پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ گریے کے عالم میں دوڑتے ہوئے ذریعے امام حسین کی جانب بڑھے اور ذریعے امام حسین کو جا کے تھاما. تھکے ہوئے تھے،
کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. جو ہی انہوں نے السلام علیکہ کی صدا بلند کی، ایک مرتبہ زری سے آواز آئی علیک السلام. دیکھ رہے ہیں ابا عبداللہ کے سلام کا جواب آیا. ابا عبداللہ کے سلام. جتنے وہاں پہ عارف علماء موجود تھے انہوں نے کہا کہ زری سے آواز آئی ہے سلام کے جواب کی. اور وہیں زری میں حضرت ابراہیم مجاب کو دفنایا گیا. یہ کیوں تھا؟ کیونکہ والدین کی اہمیت، والدین کی عزت کی تھی. تو عزیزان گرامی قدر، خداوند عالم نے آپ کو عین الحق الیقین تک پہنچنے کے لیے یہ رستے فراہم کیے ہیں. والدین کی خدمت کر کے آپ حق الیقین کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. یہ جو آپ کے سامنے جن کے والدین چلے گئے ہیں اس دنیا سے، خدا ان کو غریق رحمت کرے. جن کے والدین کا سر پہ سایہ سلامت ہے وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، کیونکہ یہ رستے ہیں حق الیقین تک پہنچنے کے. ان کی خدمت کے ذریعے سے آپ اس عالم میں جا سکتے ہیں کہ جس عالم کے اندر خدا آپ کو بلانا چاہتا ہے. صلی علی محمد وعلیہ. تو عزیزان گرامی قدر، اب میرے ساتھ رہیے گا. اب میں فنا فی اللہ بتانے لگا ہوں. میں نے کہا حق الیقین کیا ہے؟ فنا فی اللہ ہو جانا، خدا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا. یعنی خدا جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے آپ ویسے بن جائیں. اور میں نے کہا کہ ہمیشہ خداوند عالم قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو کس چیز کی؟ صراط مستقیم کی. صراط بہت ضروری ہے، رستہ بہت ضروری ہے کہ جس رستے سے وہاں تک پہنچنا ہے. اور میں نے کل بھی ذکر کیا کہ یہ رستہ ہمیں ذوات مقدسہ اہل بیت نے سمجھایا کہ یہ رستہ کیا رستہ ہے. فنا فی اللہ کا رستہ، خدا کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا رستہ، اپنی ذات کو خدا میں فنا کر دینے کا رستہ کون سا ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر، اس کی سب سے بڑی بین واضح دلیل کربلا کا میدان ہے کہ آپ کربلا میں فنا فی اللہ کی آخری منازل دیکھتے ہیں. امام حسین کو وارث انبیاء کہا گیا ہے نا. وارث انبیاء ہیں حسین. وہ تمام تر انبیاء کہ جن کے بہت سارے امور تھے، ان تمام تر امور کو پائے تکمیل تک پہنچانے والی ذات ہے حسین کی. گویا میں یوں کہوں کہ 1,24,000 نبیوں کے مشترکہ سجدے اگر ایک انسان اپنے مختصر سے سجدے میں، بلکہ مختصر ترین سجدے میں ادا کر کے ولایت، امامت اور نبوت کو اپنا ذاتی مقروض بنا لے، اسے حسین کہتے ہیں. یعنی امام حسین نے کربلا میں وہ تمام تر محنتیں کہ جو انبیاء کی تھیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا. آدم کے وارث ہیں حسین، نوح کے وارث ہیں حسین، ابراہیم کے وارث ہیں حسین. میں نے اس دن بھی تذکرہ کیا کہ نوح کی کشتی لکڑی کی کشتی تھی، بس ایک طوفان میں چلی اور اس کے بعد ختم ہو گئی. حسین کا سفینہ نجات آج بھی چل رہا ہے. آج بھی حسین آپ کو پکار رہے ہیں کہ آؤ میرے سفینے میں شامل ہو جاؤ. اور جب یہاں تذکرہ آیا تو بتاتا چلوں، حضرت نوح کو جب لوگ پتھر مارا کرتے تھے اور حضرت نوح زخمی ہو جایا کرتے تھے، میں کہہ رہا ہوں وارث نوح ہے حسین، زخمی ہو جایا کرتے تھے تو ایک مرتبہ خدا سے دعا کرتے تھے کہ خدایا میرے زخموں کو مندمل فرما دے. خدا فرشتگان کو بھیجتا تھا، فرشتگان آتے تھے، اپنے پر لگاتے تھے، نوح کے زخم مندمل ہو جاتے تھے، نوح کے زخم درست ہو جاتے تھے. لیکن کیا مقام بیان ہو وارث نوح حسین کا کہ حسین ابھی گہوارے میں ہے، گہوارے میں جھولا جھولتے حسین کے پاس فترس پر لے کے چلا جاتا ہے، شفا پا جاتے ہیں فرشتگان خدا. محمد. تو وارث نوح ہے حسین، وارث ابراہیم ہے حسین، اور وارث آدم. عزیزان گرامی قدر، جب عرش اولا پر آدم کی تخلیق ہو گئی تو اس کے بعد
خداوند عالم نے اسما کا علم دیا حضرت آدم کو. احتجاج تبریسی کی روایت ہے, حضرت آدم کی تخلیق کے بعد اسما کا علم دیا گیا. اور آپ جب بھی عرفانی مطالب میں جائیں گے نا تو عرفانی مطالب میں اسما کے علم کو بہت اہمیت کا حامل ہے. احتجاج تبریسی کی روایت ہے کہ جب حضرت آدم تشریف فرما تھے عرش اولا پر, تو ایک مرتبہ خدا نے کہا کہ ابراہیم انہیں اسما کا علم دو. ایک مرتبہ تذکرہ شروع ہوا. پہلے تذکرہ ہوا محمد عربی کا, جس کی آنکھ عین اللہ, جس کا چہرہ وجہ اللہ, جس کا پہلو جم اللہ, جس کی زبان لسان اللہ. ایک مرتبہ تعارف کروایا گیا حضرت محمد کا. حضرت محمد کے بعد امام حسن کا, حضرت فاطمۃ الزہرا کا. لیکن جب حضرت امام حسین کا تذکرہ آیا نا تو فرشتگان خدا رونے لگ گئے. حضرت آدم نے پلٹ کے پوچھا, خدایا یہ حسین کیسا نام ہے کہ جبھی حسین کا نام لیا گیا ہے عرش اولا پر میری طبیعت منقلب ہو گئی ہے. ایک مرتبہ مصائب امام حسین, گویا یہ مجلس عزا جو آپ آج یہاں پہ برپا کر رہے ہیں, پہلی مجلس عزا جو برپا ہوئی ہے وہ آسمان پر خدا نے برپا کی ہے. سننے والے آدم تھے, بیان کرنے والے فرشتے تھے. یہ پہلی مجلس عزا ہے کہ جو آسمان عرش اولا پر منعقد. گویا میں اگر جملہ کہوں تو یوں کہوں کہ خداوند عالم کی سنت ہے مجلس عزا برپا کرنا. اور یہ کم عقل کج فکر لوگ نہ جانے کیا کیا ہمارے اوپر الزامات لگائے رہتے ہیں. میں ابھی بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا ایسے گھٹیا الزامات. کیا کہتے ہیں بھائی, یہ نیاز میں خون ڈال دیتے ہیں, یہ جو ہے شام غریبہ میں نہ جانے کیا کہتے ہیں. کیوں دشمن آپ کے اوپر ایسے برے الزامات لگا رہا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے دشمن کیوں آپ پر ایسے گھٹیا اور برے الزامات لگاتا ہے؟ آپ اس دور میں دیکھیے, کسی کے ساتھ بحث کیجئے اور بحث میں آپ کا پلہ بھاری ہو جائے. آپ کا جب ہی پلہ بھاری ہوگا نا جب آپ کے پاس علم ہوگا, علم سے بحث کریں گے. سامنے کم عقل انسان ہوگا, وہ آپ سے بحث کرنا شروع کرے گا. جب وہ یہ دیکھے گا کہ میں بحث میں جیت نہیں سکتا, میں دلیل کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا, دلیل اس کی مضبوط ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ ایک مرتبہ مغلظات بکنا شروع کرے گا. عزیزان گرامی قدر, علی کی ولایت اتنی واضح دلیل ہے کہ دشمن مشکل میں پڑ گیا ہے. دشمن اب اس موقع پہ آ گیا ہے اور اس نہج پہ آ گیا ہے کہ وہ آپ کے اوپر گھٹیا الزامات لگا کے اپنے بچوں کو آپ سے دور کرنا چاہتا ہے کہ یوں نہ ہو کہ حق اور سچ کی بات ان کے بچوں تک پہنچ جائے. تو اس لیے تو اس لیے دشمن آپ پہ اوچھے ہتھ کنڈوں سے وار کرتا ہے, برے الزامات لگاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ سے دلیل میں نہیں جیت سکتا. دلیل, ہم نحنو ابناؤ دلیل, ہمارا تو یہ نعرہ ہے نا کہ ہم دلیل کے بیٹے ہیں, ہم دلیل سے بات کرتے ہیں. اور دلیل, ہماری دلیل اتنی قوی ہے کہ اگر ہمارے سامنے لاکھوں کی فوج آ جائے, ہم صرف 72 ہوں, یہاں پہ 72 ہوں, وہاں لاکھوں کی فوج ہو, یہاں پر تیر و تلوار نہ ہو, وہاں پہ تیر و تلوار ہو, طاقت یہاں پہ نہ ہو, وہاں پہ لوگوں کی طاقت ہو, یہاں پہ 72 کا مجمع ہو, وہاں پہ لاکھوں کا مجمع ہو, تب بھی وہ اپنا پورا زور بھی لگا لے تو تب بھی یزید ہار جاتا ہے, حسین جیت جاتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ یعنی دلیل جیت جاتی ہے, فوجیں ہار جاتی ہے. یعنی دلیل کی وجہ سے آج بھی حسین کا ذکر دلیل کی وجہ سے قائم ہے, کیونکہ حق پر تھے حسین. حق پر ہونا دلیل بنتا ہے کہ یزید کے اوپر آج لعنت کی جاتی ہے, یزید کو ظالم قرار دیا جاتا ہے. تو یہ ہم تو دلیل والے ہیں, تو ہم تو دلیل سے بات کرتے ہیں. اب بہت سارے, میں چاہ رہا تھا کہ اس عشرے میں کسی شبہے کا بھی جواب دیا جائے. شبہات کا جو ہمارے اوپر وارد ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کا جواب اس ممبر سے نہیں دیا جائے گا تو کہاں سے دیا جائے گا؟ اب وسیلے کی بحث چھیڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمارے موضوع سے بھی مربوط ہے. اس وسیلے, اس رستے کے ذریعے سے ہم نے خدا تک پہنچنا ہے. رنگ الہی میں ڈھلنے کے لیے, صبغت اللہ ہونے کے لیے رستہ اختیار کرنا پڑے گا. رستہ یہ ہے, وسیلہ یہ ہے. وجدان گرامی قدر وہ آگے کہتے ہیں نہیں, وسیلہ تو بنایا ہی نہیں جا سکتا.
وہ ایک بہت خوبصورت واقعہ آیت اللہ محسن کراتی بیان کرتے ہیں کہ میں حج پر گیا ہوا تھا، ناسبی ہے نا حج پر آپ جانتے ہیں، اور وہ ایک لال دوپٹے والا ملعون بھی آپ دیکھتے ہوں گے جو نہ جانے کیا کیا باتیں وہاں پہ کرتا رہتا ہے اور ویڈیو جو ہے وہ چڑھا دیتا ہے۔ تو حج پر تو ناسبی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ جب آیت اللہ محسن کراتی وہاں پر گئے، بقی کے پاس موجود تھے، تو ایک مرتبہ وہاں سے ایک لال دوپٹے والا آیا، اس نے کہا کہ یا علی مدد کیوں کہتے ہو تم لوگ، تم کیوں وسیلہ قرار دیتے ہو؟ کہا ہمارا یہ ماننا ہے، قرآن کی آیت ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، خدا کی معرفت کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ کہا صحیح ہے، ابھی دیکھ لیتے ہیں تمہارے وسیلے میں کتنا دم ہے، تمہارے علی میں کتنا دم ہے، تم جو مولا علی کہتے ہو، تم جو یا علی مدد کہتے ہو، دیکھتے ہیں تمہارے مولا میں کتنا دم ہے۔ اور ایک مرتبہ اپنے قلم کو پھینک دیا، کہا یہ دیکھو میں نے قلم پھینک دیا ہے، اب ذرا ہاتھ لگائے بغیر یا علی مدد کہو اور علی کو پکار کے کہو کہ یہ قلم تمہیں اٹھا کے دے، تب میں مانوں گا۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، قلم پھینک دیا، کہا کہ تم جو کہتے ہو کہ یا علی مدد، مولا تمہاری مدد کو آتے ہیں، علی مشکل کشا ہیں، تو ان سے کہو ذرا یا علی مدد یہ قلم اٹھا کے تمہیں دے دے۔ اب پلٹ کر عجیب جواب دیا آغا محسن کراتی نے، حاضر جواب ہے، کہا نہیں دیکھو میں یا علی مدد کہوں گا، علی تو نہیں اٹھا کے دیں گے مجھے، تم ذرا اپنے اللہ کو بلا لو، اگر اس اللہ نے اٹھا کے دے دیا تو میں مان جاؤں گا تمہاری بات، تمہارا اللہ تو موجود ہے نا، تو تم یا اللہ مدد کہہ کے اٹھا لو، میں یا علی مدد کہہ کے اٹھا لوں گا۔ تو عزیزان گرامی قدر مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ان کی کج فکری کا ہے۔ علی علیہ السلام وہاں سے مدد کرتے ہیں جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اب وسیلے کے اوپر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وسیلہ نہیں مانگا جا سکتا، وسیلہ مانگنا درست نہیں ہے، کسی کو وسیلہ بنانا، جبکہ قرآن کی آیت ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، قرآن میں جا بجا وسیلے کی بات ہوئی ہے۔ پھر کہا کہ اب جب ہم نے وسیلے کو آیات کے ذریعے سے ثابت کر دیا تو کہا نہیں زندہ سے مانگ سکتے ہو، جیسے والدہ سے روٹی مانگتے ہو، لیکن جو اس دنیا سے چلا جائے اس سے نہیں مانگا جا سکتا، جو اس دنیا سے چلا جائے اس سے نہیں مانگا جا سکتا، جو دنیا میں موجود ہے اس سے تو مانگا جا سکتا ہے، ہم سب ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے۔ یہ دیکھیے ان کا بھی نظریہ جیسے جیسے ہم دلیل فراہم کرتے جاتے ہیں ان کے نظریے میں بھی تبدیلی آتی جاتی ہے، تو انہوں نے آگے بڑھا دیا کہ نہیں زندہ سے نہیں مانگ سکتے، زندہ سے مانگ سکتے ہیں، مردہ سے نہیں مانگ سکتے۔ تو کہا کہ رسول اللہ اور حضرت علی تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، نعوذ باللہ اب زندہ نہیں ہیں تو ان سے نہیں مانگا جا سکتا، تو یہ یا علی مدد کہنا درست نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر خدا بند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، خبردار جو خدا کی راہ میں مارے جاتے ہیں، جو خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ یعنی خدا واضح بتا رہا ہے، کہہ رہے کہ جو خدا کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور وہ ہمارے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ تو اب ذرا مجھے بتائیے کہ کیا علی سے بڑا کوئی شہید ہو سکتا ہے؟ کیا حسین سے بڑا کوئی اس عالم میں شہید ہو سکتا ہے؟ تو جب وہ شہید ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے اور وہ خدا کے ہاں سے رزق پاتے ہیں، تو جو زندہ بھی ہو خدا کے ہاں سے رزق بھی پاتا ہو، کیا وہ آگے رزق تقسیم نہیں کر سکتا؟ کیا وہ رزق تقسیم؟ کیا وہ رزق تقسیم نہیں کر سکتا؟ بالکل وہ زندہ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر آپ کے پاس دلیل ہے، آپ کی دلیل سے ڈرتے ہیں، آپ دلیل دیتے ہیں، آپ ہر چیز کی دلیل فراہم کرتے ہیں، اور وہ جب کسی نے مولا سے کہا کہ آپ کے والد نے تو سب کے نام ہی علی رکھ دیے، تو کوئی اور نام نہیں ملا تھا اپنے آپ کے بابا کو؟ امام زین العابدین سے کسی نے کہا، تو جب بابا کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ فلاں نے یہ کہا ہے، تو کہا کہ اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوں میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ حضرت علی اصغر کا جھولا برآمد ہونا ہے نا، تو علی اکبر بھی ہیں، علی اصغر بھی ہیں، یعنی عزیزان گرامی قدر یہ جو نام علی ہے نا
یہ شجرے کی پاکیزگی کا پتہ دیتا ہے۔ آپ خدا پر کون نہیں اعتقاد رکھتا اس جہان میں؟ تقریباً جتنے مذاہب ہیں، جتنے آسمانی مذاہب ہیں، عیسائی یہود، خدا پر تو سب اعتقاد رکھتے ہیں۔ خدا تو نقطہ افتراق ہی نہیں ہے، سب مانتے ہیں۔ رسول اللہ پر آ کر یہ دائرہ تنگ ہو جاتا ہے کہ مسلمان رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یزیدی لشکر بھی خدا کو خدا مانتا تھا۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، کیا یزیدی لشکر خدا کو خدا نہیں مانتا تھا؟ نماز پڑھ رہے تھے، روزہ رکھتے تھے، قرآن کے حافظ تھے۔ یزیدی لشکر بھی خدا کو خدا مانتا تھا، کیا رسول کو رسول نہیں مانتے تھے؟ رسول کو رسول بھی مانتے تھے۔ بھائی مسلمان ہونے کا دعویٰ تھا نا، دعوی مسلمانی یزید کا لشکر کر رہا تھا، خدا کو خدا بھی مان رہا تھا، رسول کو رسول بھی مان رہا تھا۔ مسئلہ کہاں آ رہا تھا؟ مسئلہ اقرار ولایت کا تھا، کیونکہ علی کی ولایت ڈی این اے ٹیسٹ ہے، ڈی این اے ٹیسٹ ہے۔ علی کی ولایت بتا دیتی ہے کس کا شجرہ پاکیزہ ہے اور کس کا شجرہ خبیثہ ہے۔ شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کا معیار علی کی ولایت ہے، کہ علی کی ولایت یہ واضح کر دیتی ہے کہ اس انسان کا شجرہ طیبہ ہے اور اس انسان کا شجرہ خبیثہ ہے۔ یعنی معیار، آپ کربلا میں کھڑے ہو کر اگر نعرہ تکبیر لگائیں گے تو یزیدی لشکر بھی جواب دے گا، حسینی لشکر بھی جواب دے گا۔ میرے ساتھ رہیے گا، نعرہ رسالت لگائیں گے، یزیدی لشکر بھی جواب دے گا یا رسول اللہ، حسینی لشکر بھی جواب دے گا یا رسول اللہ۔ لیکن سمجھ میں کہاں پر آئے گا کہ کون پاک ہے، کون نجس ہے، کون حلال زادہ ہے، کون حلال زادہ نہیں ہے؟ آپ ذرا نعرہ حیدر لگا کر دیکھیے، نعرہ حیدری ڈی این اے ٹیسٹ ہے، بتا دیتا ہے کون پاک ہے، کون نجس ہے۔ ماشاءاللہ، یا علی یا علی یا علی۔ تو وہاں تو کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، میں بس منزل مصائب پر جا رہا ہوں، وہاں تو کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، اللہ اور رسول کو تو سب مانتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی عزیزان گرامی قدر، جس مجمع میں جائیے علی کے بارے میں پوچھئے، خدا اور رسول کو تو سب مانتے ہیں، وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جہاں جائیں جس کو سمجھنا ہو کہ اس کے اندر کیا ہے۔ آج ایک مفتی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے نہ جانے کیا کیا مغلظات بک رہا ہے، پتہ چلتا ہے بغض علی سمجھ کے سامنے آتا ہے، نکھر کے سامنے آتا ہے۔ کیونکہ مولا نے فرمایا تھا میرے چاہنے والے کے ناک پہ تلوار رکھ دو، وہ تب بھی میرا ذکر نہیں چھوڑے گا، اور مجھے جو نہیں چاہتا، مجھ سے جو بغض رکھتا ہے، پورے عالم کا سونا اور چاندی اس کے قدموں میں لا کے ڈال دو، وہ تب بھی مجھ سے بغض رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ اس سے نہیں ہے، مسئلہ اس کے شجرے سے، مسئلہ یہاں پر ہے۔ ویزان گرامی قدر، ولایت امیر المؤمنین ڈی این اے ٹیسٹ ہے۔ آپ جس کو سمجھنا چاہیں، جس کو دیکھنا چاہیں، اس کو پرکھنے کے لیے علی علیہ السلام کو لے کر آئیے۔ اگر علی سے دیکھیے، وہ ہمارے اہل سنت برادران بھی موجود ہیں کہ جو مولا سے محبت رکھتے ہیں، افضلیت مولا کے قائل، پتہ چل جاتا ہے، لیکن بغض رکھنے والے مفتی کا جب پتہ چلے تو اس پہ تبرہ کیے بغیر واپس نہ پلٹیے۔ کیونکہ اگر کوئی ساحت مقدس حضرت امیر المومنین کی بارگاہ میں خاموش ہے، کچھ نہیں بول رہا، تو ہمیں بھی اسے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے علی کے خلاف اپنی زبان درازی کی تو ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اور یہ ہماری ریڈ لائن نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ریڈ لائن ہے۔ میں کیا کروں، میں یہ بتا کے جاؤں گا، یہ رسول اللہ کی ریڈ لائن ہے۔ مجھے ابھی حدیث یاد آئی ہے، اور یہ ممبر پہ جو نقطے آتے ہیں، اور ممبر پہ اگر کوئی حدیث یاد آ جائے تو میرا ماننا تو یہ ہے کہ یہ ادھر کسی عزادار کی قسمت ہے کہ میں یہ بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ الہامی نکات ہوتے ہیں۔ مجھ حقیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو ادنا سا غلام ہوں، لیکن یقیناً اگر میں بول رہا ہوں اور ان کا تذکرہ کر رہا ہوں تو کچھ الہامی نکات بھی ہوتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی ریڈ لائن نہیں ہے، یہ رسول اللہ نے ریڈ لائن بتائی ہے۔ رسول اللہ بھی جانتے تھے۔ جو میں نے معراج کی حدیث پڑھی تھی، آپ کو بتایا تھا، امام نہیں کہا مسلمانوں کا علی کو، علی اس سطح پر نہیں ہے کہ سب کے امام بن جائے، کہا متقین کے امام ہیں، سفید چہرے والوں کے، مسلمانوں کے سردار ہیں۔
تو اب یہاں پر عزیزان گرامی قدر یہ رسول اللہ کی ریڈ لائن ہے، علی کا نام. آپ ذرا شاہراہوں پہ جائیے، کیا نعرہ، کیا حدیث پھیلائی جاتی ہے، کیا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ. ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ جو بھی نبی کو برا کہے یا نبی پر کوئی بہتان باندھے نعوذ باللہ، یا نبی کے اوپر کوئی ایسی بات کرے حضرت محمد ختمیہ مرتبت پر، تو اس کو کیا کر دو؟ فاقتلوہ، قتل کر دو. یہ مولانا جو بہت سارے روڈوں پہ دھرنا کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس حدیث کے ذیل میں دھرنا کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو بھی رسول اللہ کو برا بلا کہے اس کو قتل کر دو. اسی حدیث کے نیچے یہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں نا. آپ دیکھتے ہیں، آپ پاکستان کے حالات جانتے ہیں کہ توہین رسالت کو کچھ لوگوں نے اپنی سیاست بنا لیا ہے. وہ سیاست کرتے ہیں توہین رسالت پر. اس بیچارے نے، کسی نے توہین رسالت نہیں بھی کی ہوتی، اس کے اوپر الزام ڈال کے، اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے اس پہ الزام ڈال کے اس کو جو ہے قتل کر دیتے ہیں. رسول اللہ کا دین یہ دین نہیں ہے. رسول اللہ نے ریڈ لائن بتایا ہے علی کو. اگر رسول اللہ کی کوئی توہین کرے اور ہمارے لیے ثابت ہو جائے، ہم بھی اس کے قائل ہیں، تو اس کو مار دینا چاہیے. لیکن ایسے نہیں، آپ جس طریقے سے تشخیص دیتے ہیں ہم اس کو درست نہیں سمجھتے. تو عزیزان گرامی قدر کیا حدیث ہے؟ ایک اور حدیث ابھی پڑھوں گا. من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی کو برا بھلا کہے اس کو قتل کر دو. نبی نے کیا ریڈ لائن بتائی ہے. ایک اور حدیث کہ جو تمام تر سنی منابع میں نقل ہوئی ہے. کیا کریں، علی کے فضائل کو چھپاتے ہیں. یہ ممبر ہم نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ ہم علی کی ولایت کو ان کے لیے واضح کریں. ایک اور حدیث سنی منابع میں بھی نقل ہوئی ہے. کیوں نہیں اس حدیث کے نیچے وہ حدیث بھی لکھتے جہاں لکھ رہے ہو من سب نبیا فاقتلوہ، وہاں رسول اللہ نے ایک اور حدیث بھی بیان فرمائی ہے کہ من سب علیا سبنی، جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے علی کو برا بھلا نہیں کہا، اس نے مجھ رسول خدا کو برا بھلا کہا. یعنی یہ میری اور آپ کی ریڈ لائن نہیں ہے، علی رسول کی ریڈ لائن ہے، علی خدا کی ریڈ لائن ہے. من سب علیا سبنی، رسول اللہ نے گویا یہ بتایا کہ اگر کوئی میری توہین کرے تو اس کو قتل کر دو، لیکن یاد رہے میری توہین کرنے والے بہت کم ہوں گے، مجھ کو تو سب مانیں گے، لیکن ڈی این اے ٹیسٹ علی کی ولایت ہے. دیکھنا کچھ ایسے ملا پیدا ہوں گے، کچھ ایسے 2 نمبر مولوی پیدا ہوں گے جو اس ممبر پہ بیٹھ کے علی کی توہین کریں گے. اگر وہ توہین کرے تو ان کو گریبان سے پکڑ کے اتار لینا، کیونکہ علی کی توہین میری توہین ہے. توجہ ہے میرے محترم حضرات. گویا یہ حدیث وہاں لکھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ کی شان میں تو نہ جانے کون گستاخی کرے گا، کوئی نہیں کرتا. یہ سارے اپنی ذاتی مفادات کے تحت جو ہے گستاخ بنا لیتے ہیں. گستاخی ساحت مقدس امیر المومنین کی بارگاہ میں ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو ہم جانتے ہیں کیا کرنا ہے. اگر ہمارے پاس کربلا کا رستہ ہے تو ہم مختار بننا بھی جانتے ہیں. مختار بننے میں ہمیں دیر نہیں لگتی. علی نگر گرامی قدر، علی بیٹے کی شہادت پڑھنی ہے مجھے. حسین کا بیٹا بہت مظلوم ہے. کربلا کے واقعے میں مظلومیت نکھر کے کہاں سامنے آئی ہے؟ وہ علی اصغر کی شہادت. ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے لوگ یہ کہتے کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، فلاں تھا، لیکن علی اصغر نے اپنی شہادت دے کر یہ واضح کر دیا کہ یہ جنگ یک طرفہ جنگ تھی. یہاں ایک ظالم تھا، ایک مظلوم تھا. ورنہ 6 ماہ دودھ پیتے بچے کو کون شہید کرتا ہے؟ رباب کا لخت جگر آج عاشورہ کے دن ریگ کربلا پہ اپنا خون بہا دے گا. ہر ماں نے اپنی قربانی تیار کی ہے. کل اون محمد کا تذکرہ ہوا. ماں بالوں میں ہاتھ پھیرتی جاتی ہیں. زینب ماں کون ہے؟ زینب ہے. بچوں کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہیں، کنگھا کرتی ہیں، بچوں کو تیار کرتی ہیں اور کہتی ہیں جاؤ بھیا حسین پہ قربان ہو جاؤ. رباب کے دل میں بھی کہیں تھا کہ کیا میرا بچہ اپنے مولا کی بارگاہ میں شہادت پیش کر پائے گا؟ عزیزو، یہ کربلا کے میدان میں 2 دن کی سیرت بیان ہوئی ہے حضرت علی اصغر کی. اس سے زیادہ تو زندگی نہیں ہے نا.
لیکن کیا کمال کر دیا باب الحوائج نے کہ آج تک جہاں حسین کا تذکرہ ہوتا ہے وہ نامکمل ہوتا ہے علی اصغر کے تذکرے کے بغیر۔ علی اصغر نے اوج شہادت دے دی کربلا کو، حضرت نواب کیا لخت جگر۔ عاشورہ میں امام حسین علیہ السلام جب سب کو بھیج چکے، کبھی حبیب کو بھیجا، کبھی اکبر کو بھیجا اہل بیت میں، کبھی عباس کو بھیجا، کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی، علی اکبر کو بھیجا، کہا علی اکبر مجھے نظر نہیں آتا۔ جب سب جا چکے میدان کربلا میں تو اس کے بعد حسین ایک ٹیلے پہ چڑھے اور کہا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو مجھ غریب حسین کی مدد کرے، ہے کوئی جو میری آواز پہ لبیک کہے۔ ایک مرتبہ پردہ خیمہ ہلا، فضا نے صدا دی، کہا مولا جب سے حل من کی صدا بلند کی ہے علی اصغر نے خود کو ریگ کربلا پہ گرا لیا ہے۔ یہ جھولا جو آج برآمد ہوگا عزیزو، یہ جھولا بہت بڑا جھولا ہے۔ بچوں نے بہت کم گواہیاں دی ہیں۔ اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو حضرت یوسف کی عصمت کی گواہی دی بچے نے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے اپنی والدہ کی عصمت کی گواہی دی، اس کے بعد حضرت امام علی نے جھولے میں اژدہے کو ختم کر کے ولایت کی گواہی دی، رسول اللہ کی نبوت کی گواہی دی۔ لیکن عزیزو علی اصغر نے جھولے سے جو گواہی دی ہے نا علم کی آواز پر، علی اصغر نے عصمت نہیں بچائی بلکہ علی اصغر نے تمام تر انبیاء، تمام تر اماموں کی عزتوں کو بچایا ہے، اسلام کو بچایا ہے علی اصغر نے۔ یہ سب سے بڑی گواہی ہے۔ اس جھولے والے نے جو گواہی دی ہے وہ تمام تر بچوں پہ فوقیت رکھتی ہے، سب سے بڑی گواہی ہے۔ خود کو جھولے سے گرا لیا علی اصغر کا، جھولے سے گرا لیا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا حسین آئے، ننھا علی اصغر 6 مہینے کا، اور 6 مہینے کا بچہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کس قدر معصوم ہوتا ہے، اس کے ہاتھ کس قدر چھوٹے ہوتے ہیں، اس کی گردن کس قدر چھوٹی ہوتی ہے، اس کا رنگ کس قدر چھوٹا۔ اگر تیز دھوپ پڑ جائے نا 6 مہینے کے بچے پر تو وہ کئی دنوں تک بیمار رہتا ہے۔ حسین نے بھی ان تمام تر چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جب میرے مولا نے ریگ کربلا سے، خیمے سے حضرت علی اصغر کو اٹھایا تو ایسے نہیں اٹھایا، ابا علی اصغر کے چہرے پہ کر دی، ایسا نہ ہو میرے بچے کو کربلا کی گرم دھوپ لگ جائے۔ ابا کا دامن علی اصغر پہ ڈال دیا۔ اب جب علی اصغر کو میرے مولا لے کر گئے ہیں فوج اشکیہ کے سامنے تو کسی نے صدا دی کہ حسین اب جنگ میں قرآن لے کر آ گئے ہیں، حسین اپنے ابا کے دامن پہ قرآن لے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے تھوڑا سا ابا کے دامن کو ہٹایا۔ اب جب ابا کے دامن کو ہٹایا تو میرے مولا نے یوں کر کے بلند کیا علی اصغر کو، میری جانب دیکھیے، ایسے بلند کیا، اور بلند کر کے میرے مولا نے کہا بیعت کا مطالبہ تو تمہارا مجھ سے ہے نا، تمہاری جنگ تو مجھ حسین سے ہے، میں علی کا بیٹا ہوں، تو آؤ مجھ سے لڑو، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے، یہ پیاسا ہے، ذرا فرات کے کنارے سے 2 گھونٹ پانی اس کو دے دو۔ عزیزو آپ روزہ رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں نا پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے، اور گرمیوں میں پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے۔ حسین خود تشنہ لب ہے لیکن علی اصغر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو 6 مہینے کا ہے، اس کو تو پانی دے دو۔ عزیزو جب میرے مولا نے یہ کہا ایک مرتبہ کھلبلی مچ گئی لشکر یزید میں۔ عمر سعد سے کہنے لگے کہ ہم نہیں لڑیں گے، اب فوج میں بغاوت ہونے لگی، کہا یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کو پانی دو، اس کو پانی دو، 6 مہینے کا۔ اور عزیزو بچہ، وہ شعر ہے نا کہ بچہ دشمن کا بھی ہو لخت جگر لگتا ہے، بچہ دشمن کا بھی ہو لخت جگر لگتا ہے۔ ہائے میں قربان جاؤں حسین کے بچے پر، ہائے میں قربان جاؤں علی اصغر پر۔ اب جب اٹھایا میرے مولا نے یوں کر کے لہرایا علی اصغر کو، کہا اس بچے کا کیا قصور ہے، بیعت کا مطالبہ مجھ سے ہے، تم مجھ سے لڑو، اس کو پانی لا کے دے دو۔ اب جب عمر سعد نے یہ دیکھا کہ میرے لشکر میں کھلبلی مچ رہی ہے، این ممکن ہے کہ میرے لشکر میں کوئی بغاوت کر دے، ایک مرتبہ پلٹا، کہا ہرملا تیر چلا دے۔ ہرملا
نے کہا کہاں تیر چلانا ہے؟ کہا وہ دیکھ وہ بچہ حسین کے ہاتھوں میں۔ حرملہ نے کہا لیکن ایک مسئلہ ہے۔ عمر سعد نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس بچے کی گردن بہت چھوٹی ہے اور میرے پاس تیر جو ہے وہ جنگ میں گھوڑوں کو گرانے کے لیے ہے، اس کے 3 شعبے ہیں، اس بچے کی گردن کا نشانہ کیسے لوں گا؟ عمر سعد نے کہا نہیں، اگر تو نے تیر نہ چلایا میرے لشکر میں بغاوت ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ تیر کا اٹھانا تھا، تیر کو اٹھایا، گھوڑے پر عمر سعد ہے، نیچے حرملہ تیر کا نشانہ باندھ رہا ہے، تیر کا نشانہ باندھا، لیکن تیر چلنے سے پہلے حرملہ جیسے ملعون کے ہاتھ سے گر گیا۔ دوبارہ تیر اٹھایا، نشانہ باندھا، دوبارہ گر گیا۔ تیسری مرتبہ جب گرا، عمر سعد نے پلٹ کے کہا ارے کیا ہو گیا، تیرے ہاتھ چل ہو جائے، کیوں نہیں چلاتا تیر؟ پلٹ کے کہا کہ میں جب بھی تیر چلانے لگتا ہوں سامنے سے خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، ایک چادر والی بی بی نظر آتی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم وہ فضا تھی یا ماں زہرا آ گئی تھی۔ ارے میرے لال کو نہ مارو، ارے میرے بچے کو نہ مارو۔ عزیزو ایک مرتبہ تیر چلا، علی اصغر کی گردن میں پیوست۔ زیارت ناہیہ میں مولا نے فرمایا، زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو اس بچے پر کہ جس کی تیر گردن سے ہوتا ہوا حسین کی کلائی میں پیوست ہو گیا۔ حسین اب آگے لے کے بڑھتے ہیں، کیسے فضا کو دے دے، کیسے رباب کو دے دے، معذرت کیسے رباب کو بچے کا لاشا دے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 قدم آگے بڑھتے ہیں، 7 قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ حسین نہیں لے جا سکے خیمے میں، ابھی جھولا آئے گا، 2 منٹ رکیے گا، بس 2 منٹ کی زحمت ہے، ابھی جھولا آئے گا۔ عزیزان گرامی قدر کیا ہوا؟ حسین آگے بڑھے، پیچھے ہٹے۔ حسین کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ماں کے سامنے سے شعبہ تیر لیے بچے کو لے کر جائے۔ ایک مرتبہ پشت خیمہ پہ گئے، یہ واحد شہید ہے کہ جس کے جنازے کو دفنایا حسین نے، جلتی ہوئی خاک میں علی اصغر کے جنازے کو دفنا دیا۔ اب جب یہ اشقیاء واپس پلٹے، شام غریبہ ہو گئی، آخری جملہ ہے، آخری جملہ جس کی آنکھوں میں ابھی تک آنسو نہیں آئے، وہ اس جملے پہ بہا لے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رباب کو دے ذرا پرسا۔ عزیزو ایک مرتبہ کسی نے کہا ایک سر کم ہے، بنی ہاشم اہل بیت کا ایک سر کم ہے۔ عمر سعد نے کہا علی اصغر کا سر کم ہے۔ ایک مرتبہ فوج کو حکم ہوا، نہ جانے رباب کا کیا حال ہوگا جب بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے پشت خیمہ پر ظالم نیزے لیے ریگے کربلا پہ مار رہے ہوں گے۔ ایک مرتبہ نیزے مارنا شروع کیے، اب جو ایک نیزے کی یعنی پشت خیمہ پہ گئی، اب وہ اکیلی واپس نہیں آئی۔ علی اصغر کا اتنا سا لاشا رباب نے دیکھ کے کیا کیا ہوگا، سکینہ نے منہ پیٹا ہوگا، سر کو کاٹا، نیزے پہ بلند کیا، لے آئیے زیارات، پرسا دیجئے رباب کو، پرسا دیجئے زہرا کو، ششمائے کا لاشا ہے، بچے کا لاشا ہے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔